बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का उन्वान है नात रसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस इंतहाई खूबसूरत उन्वान पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ नात गो शायर अल्लामा खालिद रूमी नज़ामी साहब। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम में आपने शिरकत फरमाई। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं एक मारूफ़ नात ख़ां सैयद अम्मार हसन, जो आज सरकार की बारगाह में नात शरीफ पेश करने का शर्फ़ हासिल करेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम में शिरकत की। अल्लामा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे कि आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है इसका उन्वान है नात रसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आप ये बयान फरमाइए कि नात का लुग़वी माना क्या है और इसका इस्तिलाही माना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नात का लफ्ज़ जो है बुनियादी तौर पे ये अरबी लुग़त का, अरबी ग्रामर का लफ्ज़ नौतातुन से माखूज़ है। किसी के शमाइल, किसी के महासिन और महामिद, उसके कमालात का तज़किरा करना, उसकी मदह व सना करना लुग़वी माना। तो इस्तिलाह ये हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात से मंसूब है। आपके शमाइल लेज़ात, आपके ख़साइल, आपके फ़ज़ाइल, आपके मौजज़ात, आपकी सीरत, आपकी हयात तय्यबा के साथ जो जो चीज़ें अपने अहद में मुंसलिक रहीं, वाबस्ता रहीं, उनका ज़िक्र करना। तो ये हुज़ूर सैयद आलम के ज़ात के साथ मखसूस आपकी मदह व सना पर मुश्तमिल जो बयानियाँ है, चाहे वो मंजूम हो चाहे वो मंसूर हो, उसको उस पर नात का लफ्ज़ इस्तिलाहन बोला जाता है, वो नात कहलाता है। जी, आप देखते हैं कि नात शरीफ की तारीख़ तो बहुत पुरानी है। यानी अभी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई थी, तो उस वक्त भी सरकार के औसाफ का तज़किरा हो रहा था, ताकि जो अंबिया साबिकीन हैं वो भी हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ किया करते थे। और फिर सरकार की विलादत के बाद हमें सबसे पहले जो मंजूम कलाम मिलता है सरकार की तारीफ़ में, वो गालिबन हज़रत सैयदना अबू तालिब आपका कलाम है। और फिर हम देखते हैं कि बाद में सहाबा इकराम भी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखते हैं, और हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी एक मौके पर ये जो लफ्ज़ है नात का ये इस्तेमाल फरमाया। वो शमाइल तिरमिज़ी में एक मारूफ़ रवायत है कि हज़रत मौला कायनात जब सैयद आलम का हुलिया बयान करते हैं तो तफसील के साथ सरकार का हुलिया बयान करने के बाद फिर आखिर में आप कहते हैं कि यक़ूलु नाइतहु लमरा क़ब्लहु वला बअदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, वहाँ पर ये कलिमा में मिलता है कि आप फरमाते हैं कि सरकार के हर नात खान को ये कहना पड़ेगा कि आपकी मिसल ना मैंने आपसे पहले देखा है ना आपके बाद देखा है। तो वो कौन कौन से सहाबा हैं कि जिन्हें सरकार की नात लिखने का शर्फ हासिल हुआ? अहद नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बहुत सारे सहाबा और सहाबियात बाकायदा हुज़ूर सैयद आलम की मदह व सना करने वाले, और ग़ालिबन कुतुब में हमारी 80 के करीब उन लोगों के नाम मौजूद हैं, 80 की तादाद कि जिन लोगों ने हुज़ूर सैयद आलम की मदह व सना बाकायदा तौर पर वक्तन फ़वक्तन अपने हालात व वाक़यात को के तहत सामने रखते हुए, किसी ने किसी ग़ज़वा में हुज़ूर की शजाअत को देखा तो उसकी तारीफ़ की, किसी ने आपकी जूद व सख़ा को देखा उसकी तारीफ़ की, किसी ने हुस्न व शमाइल को देखा तो उसकी तारीफ़ की। तो मुख्तलिफ़ जुज़ियात उन लोगों के कलामों के किताबों में मिलते हैं। लेकिन जनाब सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो पहले नात ख़ान होने का, इनको नात गो होने का शर्फ़ हासिल है कि जिन्होंने हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवाइल उम्री में, अभी ऐलान नबुव्वत भी नहीं फरमाया था, तो तिफ़ली में भी इन्होंने उनकी नातें कहीं, सरकार अलैहिस्सलाम की नात उन्होंने कही। फिर मौलाए कायनात उसमें खुलफ़ाए राशिदीन
جناب سیدنا کعب بن زہیر، حسان بن ثابت، یہ وہ چنیدہ شخصیات ہیں کہ جن کے نام سر فہرست آتے ہیں۔ حضرت سید عباس جی جی، آپ نے بھی سرکار کی نعت لکھی، اور بھی دوسرے اکابر صاحب، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی سرکار کی نعت لکھی۔ آپ نے بھی نام لیے جن صحابہ کے جنہوں نے نعت لکھنے کا شرف حاصل کیا، تو ان میں سے جو سب سے معروف نام ہے، جن کو نعت کے حوالے سے اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی اور ان کی شہرت بھی ہے، آج جب نام لیا جاتا ہے، جب بھی نعت خوانوں کا ذکر کیا جاتا ہے، نعت گو شعراء کا ذکر کیا جاتا ہے، تو جس ہستی کا نام بہت ممتاز نظر آتا ہے وہ حضرت حسان بن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے ہاں یہ روایت بھی شروع سے چلی آ رہی ہے کہ جو نعت گو شعراء ہیں ان کے وہ کلام جن کو زیادہ مقبولیت ملتی ہے ان پر تضمینیں بھی لکھی جاتی ہیں۔ تو آپ چونکہ خود ایک شاعر ہیں، تو آپ نے بھی صحابہ میں سے کسی شخصیت کے کلام پر کوئی اگر تضمین لکھی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ضرور سنائیں۔ جی میں پیش کرتا ہوں، تضمین نہیں ہے، اس زمین میں میں نے اپنے الگ سے شعر کہے ہیں۔ جناب سیدنا حسان بن ثابت کے جو معروف وہ قطع تھا، وَأَحْسَنَ لَمْ تَرَكَّ عَيْنِي، ہاں، وَلَمْ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس ہاں وہ مجھے اب قطع صحیح یاد نہیں ہے، تو اس پر میں نے کچھ کہا ہے، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس سے قبل میں یہ واضح کر دوں کہ جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ انہیں ہم شاعر دربار رسالت ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، لیکن اس دور میں جو خدمات آپ کی ہیں وہ صرف نعت کے حوالے سے، جس نعت گوئی سے ہم موجودہ عہد سے گزر رہے ہیں، ایسی نعت گوئی نہیں تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور سید عالم کی ناموس اور ختم نبوت پر آپ، یہ پہلے وہ نعت گو تھے جنہوں نے اس محاذ پر کام کیا، نعت کو ختم نبوت ہاں کا تحفظ کیا، اور اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے یہ جواباً جو لوگ آپ کی حجف کیا کرتے تھے ان مخالفین کو، ان شاطمین رسالت کو جناب سیدنا حسان نے اپنے قلم سے، اپنی زبان شعر سے منہ توڑ جواب دیا۔ تو یہ ختم نبوت کا میں سمجھتا ہوں کہ سخن کی زبان میں پہلا محافظ۔ تو ان پر میں نے دو چار شعر میں پیش کرتا ہوں کہ لقد کانا رسول مصطفیٰ، لقد کانا رسول مصطفیٰ وفی کرم لمسکین کفاء، لقد کانا رسول مصطفیٰ وفی کرم لمسکین کفاء، وفی طرف کمثل الزہر طیب، وفی طرف کمثل الزہر طیب، وفی شرف ہوا قمر ہداء، وفی شرف ہوا قمر ہداء، فتم نعمت الغفران والجود، فتم نعمت الغفران والجود لجوہر عزتہ ولا فناء، فتم نعمت الغفران والجود لجوہر عزتہ ولا فناء، فہذا قول حسان ابرا، یہ اس پر تضمین آ گئی، اس کی طرف اشارہ، فہذا قول حسان ابرا کأنک قد خلقت کما تشاء، فہذا قول حسان ابرا کأنک قد خلقت کما تشاء، محمد معدن و کنز الامانی، محمد معدن و کنز الامانی، ہوا فی اسرت زلل الرخاء، ہوا فی اسرت زلل الرخاء، فقد طارت ادا بالبعثتہ، فقد طارت ادا بالبعثتہ، فذاتہ عز بشر الانبیاء۔ اور آخری شعر کے لیرومی اس حالت دنیا و اخرى تقبل حاضہی رب الدعاء، لقد کانا رسول مصطفیٰ وفی کرم لمسکین کفاء۔ تو یہ اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے تتبع میں برکت کے اور تبرک کے حصول کے لیے چند شعر میں نے اس زمین میں کہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اچھا، صحابہ کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تابعین کے دور میں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھی گئی، باقاعدہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے فقہاء ہیں انہوں نے بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ نہ کچھ کلام لکھا ہے، اور پھر صوفیاء میں سے بہت سارے بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت گوئی اور مدح و ثنا کا شرف حاصل کی ہے، جن میں ہمیں حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمت ملتے ہیں، حضرت رومی
सरकार की नात लिखते हैं, और फिर अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सरकार की नात लिखते हैं, और बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखने का शर्फ हासिल किया। तो ये जो हमारे सूफिया गुजरे हैं, जो सना खां गुजरे हैं, नात गो गुजरे हैं, उनमें से आप समझते हैं कि नात गोई में उनका क्या किरदार है हमारे सूफिया का? सूफिया बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के हवाले से अगर हम बात करें तो, या बाकी दुनिया में यूरोप वाली साइड पे तो आपको पता है इतने सूफ़ीज़म का रवाज नहीं है। इधर बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम की तरवीज के लिए मुसलमानों ने, चूँकि ये कुफरिस्तान था तो ज़्यादा रुख इस तरफ किया गया। तो उस दौर के जो मुअल्लिमीन थे, जो मुबल्लिगीन थे, वो हमारे सूफियाई थे। उलमा, ये सूफिया हमारे उस दौर के कामिल उलमाए दीन भी हुआ करते थे। तो इन्होंने अपने इल्म की ज़बान से जो सकील आयात और अहादीस के तराजम हैं उसको शेर व सुखन में बयान किया, सलीस अंदाज़ में, मौसीकी के अंदाज़ में, सिमा के अंदाज़ में, शेर व अदब के अंदाज़ में। उसमें नात गोई हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए ये बुनियादी हैसियत रखती थी। उन्होंने इसको अपना पैराया इजहार बनाया ताकि लोगों में, अवामुन नास में वो नापुख्ता अज़हान जिनको हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का कमा हक़्क़ुहु इदराक नहीं है, तारुफ़ ही नहीं है, तो उनको तारुफ़ कराने के लिए सलीस ज़बान में, शेर और सुखन की ज़बान में जो रग़बत पैदा करे और तवज्जो मीलाने तबा जिससे माइल हो, तो ये अपना शेर के ज़रिए खुसरो ने कहा, जामी ने कहा, सादी ने कहा, अपने अपने अदवार में अपने अपने ज़माने के उन नाबलद लोगों को जिनको हुज़ूर सैयद आलम की सीरत से और शान से आगाही नहीं थी, ये पैगाम उम्मत के लिए आम किया। बलगल उला बे कमाल ही कशफ़त दो जा बे जमाल ही हसनत जमी व खसाल ही। अब इसमें सारा हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा महराज शरीफ का ज़िक्र है। अब महराज शरीफ के जो दक़ाइक़ हैं, जो उसकी हक़ाइक़ हैं, वो आमतुन्नास उससे उतनी आगाही नहीं होती, बसीरत उसकी नहीं होती, तो उसको ये महराज के मौजज़े की ताज़ीम करवाने के लिए और उससे आगाही देने के लिए ये एक बहुत उम्दा कथा है। मैं समझता हूँ तारीख़ी कथा है। और इसके बारे में आता है कि इसका जो चौथा मिसरा ये खुद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है कि सल्लु अलैहि वालैहि। हज़रत आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक नात शरीफ का, तो हम चलते हैं सैयद अम्मार शाह साहब की तरफ। तो शाह जी आज क्या सुना रहे हैं आप? क़िबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका एक फ़ारसी कलाम है, उसके चंद इशार। ऐ खुसरवे खूबा शान मन, ऐ खुसरवे खूबा शान मन, ऐ खुसरवे खूबा शान मन, खुसरवे खूबा शान मन, कुर्बान निगाह जाने मन, कुर्बान निगाह जाने मन। ऐ नाका सवारे राह कुबा, नाका सवारे राह कुबा, यक रोज़ बया में माने मन, यक रोज़ बया में माने मन। अनवारे जमाल रिज़्क़ के नज़र, अनवारे जमाल रिज़्क़ के नज़र, दीदार रुखत ही माने मन, दीदार रुखत ही माने मन, खुसरव खूबा शान मन। शाहकार खुदा मुख्तार अता, शाहकार खुदा मुख्तार अता,
اے تاجور ذیشان من، اے تاجور ذیشان من، اے خسرو خوباں شان من، اے راحت قلب نصیر حزیں، اے راحت قلب نصیر حزیں، من بندہ تو سلطان من، من بندہ تو سلطان من، قربان نگاہت جان من، ہے خسرو خوباں شان من۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا اور بڑے خوبصورت انداز میں سنایا۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز نعت گو شاعر علامہ خالد رومی نظامی صاحب۔ علامہ صاحب، بریک سے پہلے آپ نے نعت شریف کے حوالے سے کہ اس کا آغاز کب ہوا اور صحابہ میں سے کن کن شخصیات نے نعت لکھی، صوفیاء میں سے کن کن بزرگوں نے نعت لکھی، صوفیاء کا کیا کردار رہا سرکار کی نعت کے حوالے سے، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان موضوعات پر اظہار خیال فرمایا۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کلام عطا فرمائیں ناظرین کے لیے۔ خوش نماؤ، خوش لکھاؤ، خوش مزاجو، خوش ادا، خوش نماؤ، خوش لکھاؤ، خوش مزاجو، خوش ادا، ایھا المزمل یاسین طٰہٰ والضحیٰ، ایھا المزمل یاسین طٰہٰ والضحیٰ۔ دونوں عالم میں وہی ہے ایک محبوب خدا، دونوں عالم میں وہی ہے ایک محبوب خدا، جس کے مکتب کا سبق ہے صبر و تسلیم و رضا۔ دونوں عالم میں وہی ہے ایک محبوب خدا، جس کے مکتب کا سبق ہے صبر و تسلیم و رضا۔ اللہ اللہ یہ تصرف، حبذا یہ اختیار،
اللہ اللہ یہ تصرف، حبذا یہ اختیار، ڈوبتے سورج کو پلٹا چاند ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اللہ یہ تصرف، حبذا یہ اختیار، ڈوبتے سورج کو پلٹا چاند ٹکڑے کر دیا۔ وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا ان کے ہونے سے ہے سب، وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا ان کے ہونے سے ہے سب، رونق گلزار ہستی زینت ارض و سما۔ وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا ان کے ہونے سے ہے سب، رونق گلزار ہستی زینت ارض و سما۔ اور بادشاہ انس و جاں ہے ذات والا آپ کی، بادشاہ انس و جاں ہے ذات والا آپ کی، دستگیر خلق عالم دو جہاں کی ناخدا۔ بادشاہ انس و جاں ہے ذات والا آپ کی، دستگیر خلق عالم دو جہاں کی ناخدا۔ اور شعر ہے کہ آسرا ہے کون اب تیرے سوا اپنا یہاں، آسرا ہے کون اب تیرے سوا اپنا یہاں، دین و دنیا میں ہماری دستگیری کر شہا۔ آسرا ہے کون اب تیرے سوا اپنا یہاں، دین و دنیا میں ہماری دستگیری کر شہا۔ ہم سر اس کا ہو سکا عز و شرف میں کب کوئی، ہم سر اس کا ہو سکا عز و شرف میں کب کوئی، ذات والا جس کی ٹھہری مقتدائے انبیاء۔ ہم سر اس کا ہو سکا عز و شرف میں کب کوئی، ذات والا جس کی ٹھہری مقتدائے انبیاء۔ اور ما رمیتا اذ رمیتا سے یہ ظاہر ہو گیا، ما رمیتا اذ رمیتا سے یہ ظاہر ہو گیا، اللہ اللہ مرتبہ ہے کیا کسی کے ہاتھ کا۔ ما رمیتا اذ رمیتا سے یہ ظاہر ہو گیا، اللہ اللہ مرتبہ ہے کیا کسی کے ہاتھ کا۔ اور اس لیے کرتے ہیں رومی آپ سے فریاد ہم، اس لیے کرتے ہیں رومی آپ سے فریاد ہم، سرور ہر دو سرا ہیں مالک ملک قضا۔ اس لیے کرتے ہیں رومی آپ سے فریاد ہم، سرور ہر دو سرا ہیں مالک ملک قضا۔ خوش نماؤ خوش لقاؤ خوش مزاجو خوش ادا، ایھا المزمل یاسین و طٰہٰ والضحیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ آئینہ جمال کہیں یا سوا کہیں، آئینہ جمال کہیں یا سوا کہیں، اس پرتو تجلی کو حیراں ہیں کیا کہیں۔ آئینہ جمال کہیں یا سوا کہیں، اس پرتو تجلی کو حیراں ہیں کیا کہیں۔ شکل خدا کہیں اسے نور خدا کہیں، شکل خدا کہیں اسے نور خدا کہیں، ظاہر میں آدمی ہے حقیقت میں کیا کہیں۔ شکل خدا کہیں اسے نور خدا کہیں، ظاہر میں آدمی ہے حقیقت میں کیا کہیں۔ سرتا قدم مجسمہ خلق عظیم ہے، سرتا قدم مجسمہ خلق عظیم ہے، احسان کی ردا کہیں کامل عطا کہیں۔ ہر ایک رمز وحی خدا کی ہے ترجمان، ہر ایک رمز وحی خدا کی ہے ترجمان، ہر جنبش نگاہ خدا آشنا کہیں۔ ہر ایک رمز وحی خدا کی ہے ترجمان، ہر جنبش نگاہ خدا آشنا کہیں۔ اور یہ ذرا مخالفین حضرات کے لیے جو دوسرے طبقے کے جو سید عالم کی اتنی قدر و منزلت نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے، تو اس کے لیے کہ بدذات لوگ انا بشرم مثلکم کو دیکھ، بدذات لوگ انا بشرم مثلکم کو دیکھ، کس ظلم سے ہوا بشرم مثلو نہ کہیں۔ بدذات لوگ انا بشرم مثلکم کو دیکھ، کس ظلم سے ہوا بشرم مثلو نہ کہیں۔ ہم سائیگی میں سایہ بے سایہ اس کا سایہ، ہم سائیگی میں سایہ بے سایہ اس کا سایہ، بے سایگی میں سایہ ذل خدا کہیں۔ ہم سائیگی میں سایہ بے سایہ اس کا سایہ، بے سایگی میں سایہ ذل خدا کہیں۔ اور افتادگان حشر کی امید اس کی ذات، افتادگان حشر کی امید اس کی ذات، اسیاں زدوں کا حامی روز جزا کہیں۔ اور اس کی حقیقتوں سے دل آگاہ کس کا ہے، اس کی حقیقتوں سے دل آگاہ کس کا ہے، دم کس میں ہے کہ اس کا جسے ہم نوا کہیں۔ اس کی حقیقتوں سے دل آگاہ کس کا ہے، دم کس میں ہے کہ اس کا جسے ہم نوا کہیں۔ ہر موج کے ہے ساتھ مد و جزر دل میں ایک، ہر موج کے ہے ساتھ مد و جزر دل میں ایک، رخ کی تجلیوں کو نہ کیوں چاند سا کہیں۔ اور اس حسن بے مثیل پہ رومی ہے مدح ختم، اس حسن بے مثیل پہ رومی ہے مدح ختم، بدر الدجا کہیں اسے شمس الضحیٰ کہیں، بدر الدجا کہیں اسے شمس الضحیٰ کہیں۔ آئینہ جمال کہیں یا سوا کہیں، اس پرتو تجلی کو حیراں ہیں کیا کہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک کلام حضور اور ہدایت فرما دیں۔ وہ صاحب
کرم و منبع سخا ٹھہرے، وہ صاحب کرم و منبع سخا ٹھہرے، قضا میں جو ہیں دو عالم کے مقتدا ٹھہرے۔ وہ صاحب کرم و منبع سخا ٹھہرے، قضا میں جو ہیں دو عالم کے مقتدا ٹھہرے۔ کمال و خوبی میں وہ زیب اجتبا ٹھہرے، کمال و خوبی میں وہ زیب اجتبا ٹھہرے، شرف میں مجد میں وہ رشک انبیاء ٹھہرے۔ کمال و خوبی میں وہ زیب اجتبا ٹھہرے، شرف میں مجد میں وہ رشک انبیاء ٹھہرے۔ وہ جن کو مسند قوسین پر بٹھایا گیا، وہ جن کو مسند قوسین پر بٹھایا گیا، وہی کہ جو گوہر درج اصطفیٰ ٹھہرے۔ وہ جن کو مسند قوسین پر بٹھایا گیا، وہی کہ جو گوہر درج اصطفیٰ ٹھہرے۔ وہ علم و حکمت و دانش میں ہیں معلم کل، وہ علم و حکمت و دانش میں ہیں معلم کل، وہی تو زینت عقلی میں اہتدا ٹھہرے۔ وہ علم و حکمت و دانش میں ہیں معلم کل، وہی تو زینت عقلی میں اہتدا ٹھہرے۔ اور ہے آرزو دل دیوانگان الفت کی، ہے آرزو دل دیوانگان الفت کی کہ کاروان تمنا مدینے جا ٹھہرے۔ ہے آرزو دل دیوانگان الفت کی کہ کاروان تمنا مدینے جا ٹھہرے۔ اور ہماری جاں کی محمد ہی آرزو نکلے، ہماری جاں کی محمد ہی آرزو نکلے، ہمارے دل کا محمد ہی مدعا ٹھہرے۔ ہماری جاں کی محمد ہی آرزو نکلے، ہمارے دل کا محمد ہی مدعا ٹھہرے۔ اور ہمارے حصے میں آیا ہے خوان استغنا، ہمارے حصے میں آیا ہے خوان استغنا، ہماری آنکھ غرور شہی پہ کیا ٹھہرے۔ ہمارے حصے میں آیا ہے خوان استغنا، ہماری آنکھ غرور شہی پہ کیا ٹھہرے۔ اور ملال و خوف حوادث ہو اب ہمیں کیوں کر، ملال و خوف حوادث ہو اب ہمیں کیوں کر، ہماری ناؤ کہ جب آپ ناخدا ٹھہرے۔ ملال و خوف حوادث ہو اب ہمیں کیوں کر، ہماری ناؤ کہ جب آپ ناخدا ٹھہرے۔ اور آخری شعر کہ زلال امن پلایا نبی نے جب رومی، زلال امن پلایا نبی نے جب رومی، تو سب ستم زدہ ان کے ہی در پہ آ ٹھہرے۔ زلال امن پلایا نبی نے جب رومی، تو سب ستم زدہ ان کے ہی در پہ آ ٹھہرے۔ وہ صاحب کرم و منبع سخا ٹھہرے، قضا میں جو ہیں دو عالم کے مقتدا ٹھہرے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اختتام کے قریب ہے، تو آخر میں ہم ایک نعت شریف سنیں گے۔ ایک بار پھر ہم گزارش کریں گے سید عمار شاہ صاحب سے کہ آپ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنائیں۔ تیرے ہے دیار کو نورے نگینے چوم لیا، تیرے دیار کو نورے نگینے چوم لیا، تیرے دیار کو نورے نگین چوم لیا، اور گلے مدینہ کو ہر نازنی نے چوم لیا، گلے مدینہ کو ہر نازنی نے چوم لیا، تیرے پیام تیرے درس اور سبق کو تیرے پیام تیرے درس اور سبق کو تیرے شعور فکر نظر اور یقین چوم لیا،
شعور فکر نظر اور یقین چوم لیا لگی تھی خاک مدینہ جبیں پہ وقت سفر لگی تھی خاک مدینہ جبیں پہ وقت سفر جو سر کو سجدے میں رکھا زمین نے چوم لیا جو سر کو سجدے میں رکھا زمین نے چوم لیا اور صبا جو گزری مجھے چھو کے شہر بطحا کی لگا کے جیسے گلے یاسمین نے چوم لیا لگا کے جیسے گلے یاسمین نے چوم لیا اور میں ان کی شان کے لائق کیا لکھوں شان کے لائق کیا لکھوں عمار کے جن کے تلووں کو عرش بری نے چوم لیا کہ جن کے تلووں کو عرش بری نے چوم لیا گلے مدینہ کو ہر نازنین نے چوم لیا. ماشاءاللہ بہت خوب جناب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ramadan